السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ محترم سامعین حضرات، تمام تعریف اور ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ ہی کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو اس کائنات کا تمام رہنے والوں کا خالق، مالک، رازق، مشفق، مربی اور پالنہار ہے۔ حضرات، اس دنیا میں کسی انسان کے اندر یا کسی سیارے کے اندر یا کسی بھی مخلوق کے اندر جتنی خوبیاں، جتنے اوصاف اور جتنے کمالات ہیں، ان تمام خوبیوں اور محاسن کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ مثلا انسان، جو اللہ کی تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ اشرف ہے، اس کے اندر بڑی بڑی خوبیاں ہیں۔ یہ بولتا ہے، یعنی اس کے اندر قوت گویائی ہے، یہ اپنے آس پاس کی آواز کو سن لیتا ہے۔ اس کے اندر قوت سماعت ہے، یہ اپنے سامنے کی چیزوں کو دیکھ لیتا ہے۔ اس کے اندر قوت بصارت ہے، یہ اپنے دماغ سے کام لے کر بھلے برے کی تمیز کر لیتا ہے۔ اس کے اندر قوت تخیل ہے۔ لیکن انسان کی یہ تمام صلاحیتیں انسان کا ذاتی کمال نہیں ہے، بلکہ یہ تمام خوبیاں اللہ رب العالمین کی عطا کی ہوئی ہیں۔ وہ چاہے تو زبان ہونے کے باوجود قوت گویائی چھین کر انسان کو گونگا بنا دے، وہ چاہے تو آنکھ ہونے کے باوجود قوت بصارت چھین کر انسان کو اندھا بنا دے، وہ چاہے تو کان ہونے کے باوجود قوت سماعت چھین کر انسان کو بہرا بنا دے، وہ چاہے تو سر اور دماغ ہونے کے باوجود قوت تخیل چھین کر انسان کو پاگل بنا دے۔ اسی طرح آسمان میں چمکتا اور روشنی پھیلاتا ہوا یہ سورج، جس کے اندر عجیب و غریب خصوصیات ہیں، یہ ہماری اس دھرتی سے، یہ ہماری اس زمین سے 9,30,00,000 میل کی دوری پر ہے اور چوتھے آسمان پر ہے، لیکن اس کی کرنیں، اس کی روشنی 3 آسمان
مسلمانوں کا سینہ چیرتی ہوئی پوری دنیا کو منور کرتی ہے، لیکن سورج کی بے مثال خوبی بھی اس کا ذاتی کمال نہیں بلکہ اللہ کا عطیہ اور اسی کی دین ہے۔ وہ جب چاہتا ہے سورج کو روشن رکھتا ہے اور جب چاہتا ہے اس کی روشنی چھین کر دنیا میں اندھیرا کر دیتا ہے۔ غرض کہ اس وسیع و عریض کائنات میں ہر چہار طرف اسی کی جلوہ آرائیاں ہیں، اسی لیے اس کائنات میں جو ذات ایسی ہے کہ ہم جس کے گردیدہ اور پرستار بنے، جس کے احسان مند اور شکر گزار بنے، جس کی حمد و ثنا رطب اللسان ہو، جسے اپنی تمام امیدوں اور اپنے اعتماد کا مرکز سمجھیں اور جس کی تعریف و توصیف اور جس کے نام سے اپنا ہر کام شروع کریں تو وہ اللہ اور صرف اللہ کی ذات ہے جو ہر عیب اور نقص سے پاک ہے۔ اس کائنات کا ذرہ ذرہ جس کی تحمید اور تسبیح میں لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، یعنی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو۔ کیا ہی سچ ہے، شاخیں گلوں جھک کر تعظیم کر رہی ہیں، شاخیں گلوں کی جھک کر تعظیم کر رہی ہیں، چڑیاں چہک چہک کر لیتی ہیں نام تیرا۔ جو لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، جنہیں قرآن سے الفت اور لگاؤ ہے، وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ قرآن میں 114 سورتیں ہیں اور ان 114 سورتوں میں سب سے پہلی سورہ کا نام سورہ فاتحہ ہے، اور یہ سورہ قرآن مجید کی وہ مقدس ترین سورہ ہے جس کا ہر نماز میں پڑھنا ضروری ہے، چاہے وہ نفل ہو یا فرض، چاہے وہ نماز جنازہ ہو یا نماز استسقاء، چاہے وہ کسوف کی نماز ہو یا استخارہ کی، اور ہر نمازی کے لیے اس کا پڑھنا ضروری ہے، چاہے وہ امام ہو یا منفرد، مقتدی ہو یا مسبوق، کیونکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یعنی اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ سورہ فاتحہ کی سب سے پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اللہ نے خود کو رب العالمین کہا، یعنی سارے جہان کا پالنہار۔ رب المسلمین نہیں کہا کہ صرف مسلمانوں کا رب، رب الانبیاء والمرسلین نہیں کہا کہ صرف نبیوں اور رسولوں کا رب، رب الاولیاء والمتقین نہیں کہا کہ صرف ولیوں اور متقیوں کا رب، بلکہ رب العالمین کہا، یعنی سارے جہان اور سارے مخلوق کا پالنہار، اپنوں کا بھی پالنہار، غیروں کا بھی پالنہار، دوستوں کا بھی پالنہار، دشمنوں کا بھی پالنہار، ماننے والوں کا بھی پالنہار اور انکار کرنے والوں کا بھی پالنہار، فرما برداروں کا بھی پالنہار اور نافرمانوں کا بھی پالنہار۔ چنانچہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روزی دی تو فرعون کو بھی روزی دی، اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رزق پہنچایا تو نمرود کو بھی رزق سے محروم نہیں کیا، اس نے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزی دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ پر بھی روزی کا دروازہ بند نہیں کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے مہمان نواز تھے، بغیر مہمان کے وہ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایک روز اس کے دسترخوان پر ایک بوڑھا مجوسی مہمان تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے سامنے کھانا رکھا اور کہا بسم اللہ کہہ کر، یعنی اللہ کے نام سے کھانا شروع کرو۔ اس نے کہا کھانا شروع کرنے سے پہلے میں تمہارے معبود کا نام نہیں لوں گا بلکہ اپنے معبود کا نام لوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے پوچھا تمہارا معبود کون ہے؟ اس نے کہا آگ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کے آگے سے کھانا کھینچ کر لیا اور کہا جاؤ، جس کا نام لیتے ہو اسی سے کھانا مانگو، یہ میرے رب کی دی ہوئی روزی ہے۔ بوڑھا دسترخوان سے بھوکا اٹھ کر چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم اس بوڑھے کی عمر 90 سال ہے اور اس پوری مدت میں اس نے ایک بار بھی میرا نام نہیں لیا، یعنی میں نے 90 سال تک اسے بغیر بسم اللہ کہے کھانا دیا اور تم ایک بار میں ہی گھبرا گئے۔ جاؤ اس بوڑھے کو بلاؤ اور اسے کھانا کھلاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوڑے گئے اور بوڑھے سے کہا بابا چلو کھانا کھا لو اور جس کا جی چاہے اسی کا نام لے کر کھاؤ، کیونکہ میرے رب کی رحمت کو یہ گوارا نہیں کہ تم دسترخوان سے بھوکے اٹھ جاؤ۔ بوڑھے مجوسی نے کہا ابراہیم کھانا تو میں بعد میں کھاؤں گا، پہلے میرا رشتہ اس پروردگار سے جوڑ دے جو اتنا بڑا ارحم الراحمین ہے کہ نافرمانوں سے بھی اپنی نظر کرم نہیں ہٹاتا۔
اللہ تعالیٰ صرف رب العالمین ہی نہیں بلکہ رحمان و رحیم یعنی بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم والا بھی ہے۔ وہ اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہے جتنا مہربان ایک ماں بھی اپنے بچے پر نہیں ہے۔ محترم سامعین حضرات، غور کرنے کی بات ہے، یہ بات ذرا غور کرنے سے بخوبی سمجھ میں آ سکتی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ ہی تو ہے جس نے بچوں کی پرورش کے لیے ماں باپ کے سینے میں بے انتہا اور لافانی محبت پیدا کی، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ اس محبت کو نہ پیدا کرتا تو ماں اور باپ سے بڑھ کر بچوں کا کوئی دشمن نہ ہوتا، کیونکہ سب سے زیادہ انہی کے لیے تکلیف اٹھاتے ہیں۔ ماں باپ اپنے بچوں کے لیے بہت مشقت اور تکلیفیں اٹھاتے ہیں۔ سامعین حضرات، آج کے خطبے کو یہیں پہ میں ختم کرتا ہوں، کیونکہ وقت اور گوارا نہیں دیتا ہے، وقت ہو چکا ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تو ہم سب مسلمانوں کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ یا اللہ